السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہمارا ٹاپک ہے، ہم نے مامون کے دور کے اہم کارنامے جو ہے ان پہ ڈسکس جو ہے وہ کرنا ہے۔ دیکھا جائے کہ مامون رشید ایک قائد حکومت کو مورخین نے جو ہے اسے ہارون رشید کے دور کی طرح بنو عباس کا سنہری زمانہ جو ہے وہ قرار دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دور اپنی سائنسی، علمی، فنون لطیفہ، ادبیات، الہیات اور فتوحات کی وجہ کی کمرانیوں کی وجہ سے تاریخ اسلام کا ایک سنہری دور ہے۔ اس دور میں تہذیب و تمدن میں ایک جو عروج ہوا، اعلیٰ علمی اور ذہنی تخلیقیات اور فلسفانہ سوچیں اس دور کی خاص خوبی ہیں، اور اس وجہ سے یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ہارون الرشید نے جس دور کی ابتدا کی، جن کاموں کا آغاز اس نے کیا تھا، مامون نے اس کو جو ہے عروج تک جو ہے پہنچایا۔ اس کے دور میں بہت اہم جو ہے وہ کام ہوئے ہیں، جس کی بنا پہ جو ہے ہم اس مامون کے دور کو جو ہے عہد عباسیہ کا سنہری زمانہ جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مامون نے جو ہے سلطنت میں امن و امان کو قائم کیا۔ مامون کے عہد کا اگر ابتدائی حصہ دیکھا جائے تو اس میں بد امنی تھی، بغاوتیں تھیں، لیکن آہستہ آہستہ مامون نے جیسی ہی حکومت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لی، آہستہ آہستہ تمام بغاوتیں جو ہیں وہ ختم ہوتی گئیں۔ ملک میں امن و سلامتی اور خوشحالی کا ایک دور جو ہے وہ شروع ہوا۔ تمام مخالفین نے ایک ایک کر کے سرنگوں ہوتے گئے، اور تجارتی ترقی، امن و امان اور خوشحالی نے لوگوں کو مطمئن اور آسودہ جو ہے کر دیا۔ ملکی سرحدیں جو ہیں اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ ہیں۔ ترکوں اور رومیوں کو اس نے جو ہے اطاعت کرنے پہ جو ہے مجبور جو ہے کر دیا۔ اس کے علاوہ جزیرہ کریٹ، سسلی، آرمینیا، آذربائیجان، ترکستان، کابل کے دور دراز کے علاقوں میں ہونے والی بغاوتوں کو بھی اس نے ختم کر کے انہیں عباسی سلطنت کا جو ہے وہ حصہ بنایا۔ اس طرح اس نے پوری مملکت میں امن و بغاوتوں کو ختم کر کے امن و امان جو ہے قائم کیا۔ اسلامی نظام حیات میں عدل کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب تمہیں زمین پر غلبہ حاصل ہو تو انصاف کرو۔ مامون رشید کا عہد عدل و انصاف کے لحاظ سے بھی ایک منفرد حیثیت کا حامل ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ ظلم بغاوتوں کو جنم دیتا ہے، اور لہٰذا اس نے اپنے عہد حکومت میں ظلم و ستم، ناانصافی کو کرنے والے لوگوں کو جو ہے سخت سزائیں جو ہے دیتا تھا، خواہ ظلم کرنے والا اس کا بیٹا یا سرکاری افسر ہی کیوں نہ ہے۔ اس کے ہاں اعلیٰ اور ادنیٰ میں کوئی تفریق نہیں تھی۔ ایک موقع پر اس نے شام کو لکھا تھا کہ جب تک ایک بھی شخص میرے دروازے پہ تمہاری شکایت کرنے کے لیے موجود ہوگا تو میرے دربار میں تمہاری رسائی نہ ہوگی۔ اور ایک موقع پر ایک بڑھیا نے شہزادہ عباس کے خلاف خلیفہ کی عدالت میں شکایت کی، تو بڑھیا بڑی اس موقع پہ بڑی بے باکی اور بلند آواز میں جو ہے بولے جا رہی تھی، تو وزیر اعظم نے اس کو ٹوکا کہ مامون نے اسے کہا اسے بولنے دو، حق نے اس کی زبان تیز کر دی ہے اور عباس کو جو ہے وہ گونگا کر دی ہے۔ اور پھر فیصلہ بڑھیا کے حق میں دیا اور شہزادے کے خلاف یہ فیصلہ ہوا۔ مامون نے اپنے عہد کو عدل و انصاف سے جو ہے معمور جو ہے وہ کیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ملکی امور سے جو ہے وہ باخبر جو ہے رہتا تھا۔ ملکی حالات سے باخبر رہنے کے لیے مامون رشید نے جو ہے محکمہ برید کے علاوہ 1700 بوڑھی عورتیں بطور جاسوس جو مقرر کی ہوئی تھیں، جو خلیفہ کو ہر طرح کی معلومات بڑی منظم رازداری سے جو ہے اس کو پہنچاتی تھی، لیکن ان کی موجودگی کا اس نے کسی کو نہ بتایا تھا۔ حکومت کے ہر محکمہ میں اس نے واقعہ نگار، خفیہ نویس مقرر کیے ہوئے تھے، جو خلیفہ کو پل پل کی خبریں فراہم جو ہے کرتے، اور اس طرح کوئی بھی جو ہے جھوٹ یا فریب اس پہ اثر جو ہے نہیں کر سکتا تھا۔ مامون الرشید نے جو ہے بہترین جو ہے سلطنت کا انتظام جو ہے وہ کیا۔ وہ اپنے اعمال اور ان کے کارکردگی پر گہری نظر رکھتا تھا، اور وہ لوگ جو نظم و ضبط میں خرابی کا باعث بنتے ان کو سزائیں دیتا۔ مورخ مسعود نے جو ہے مامون کی انتظامی سلطنت پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا تدبر اور انتظام عمدہ تھا، اور اسے اپنے مقبوضہ علاقوں کے دور و دراز کے مقامات سے بھی ویسی وقفیت حاصل تھی جیسی وہ اپنے قریبی مقامات کے بارے میں جو ہے آگاہی جو ہے وہ رکھتا تھا۔ انتظامی سلطنت کو چلانے کے لیے مامون نے ایک باقاعدہ کونسل آف اسٹیٹ جو بنا رکھی تھی، اور جو سلطنت کے مختلف علاقے کے ارکان پہ مشتمل ہوتی تھی، اور اس مجلس میں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی شامل ہوتے تھے۔ اتوار کے دن وہ صبح سے زور تک دربار عام منعقد کرتا، ہر خاص و عام
की फरियाद सुनता, इनकी दाद रसी करता। वो हमेशा अपने तहतों और अकरबा को राया पर जुल्म और ज़्यादती से बाज रहने के लिए कहता, और इसके बारे में वो अक्सर जो है सरकारी अफसरान को जो है फरमान भी जो है वो जारी करता रहता था। इसके दौर में तरक्की और खुशहाली बहुत ज़्यादा हुई, और इसकी हुकूमत ने अज़ाना तिजारत की पॉलिसी पर अमल किया। बगदाद इल्मी, अदबी और तहज़ीबी मराकज़ के अलावा एक ज़बरदस्त तिजारती मंडी की भी हैसियत इख्तियार कर चुका था, और जहाँ दुनिया भर की मसनूआत हर वक्त मौजूद रहती थी। बगदाद की रौनक और आबादी में भी इजाफा हो चुका था, और इसकी आबादी तकरीबन 10 लाख तक पहुँच चुकी थी। अंदरूनी और बैरूनी तिजारत भी तरक्की कर रही थी, और मुसलमान ताजर बरे आज़म यूरोप, एशिया, अफ्रीका और चीन की मंडियों पर छाए हुए थे। सनत और तिजारत की तरक्की की वजह से लोग खुशहाल और आसूदा थे, और इस तरक्की की वजह से मामून के दौर को खिलाफत अब्बासिया का ज़रीन दौर भी जो है करार दिया जाता है। इसके साथ साथ शेर व सुखन के लिहाज से भी ये दौर किसी से जो है कम नहीं था, क्योंकि मामून की माँ ईरानी थी और उसकी मादरी ज़बान जो है फ़ारसी थी। मामून की ऐद में फ़ारसी ज़बान और अदब को फ़रोग़ हासिल हुआ। शुरा मुँह मांगे इनाम हासिल करते। मामून रशीद के ज़माने में दौलत ताहिरिया का वजूद अमल में आया। आले ताहिरिया ने फ़ारसी अदब के लिए जो है शानदार खिदमात अंजाम जो है वो दी, और एक बार फिर फ़ारसी ज़बान की अज़मत रफ्ता जो है वापस मिली। फ़ारसी ज़बान का सबसे पहला कसीदा मामून के दरबार में ही पढ़ा गया। मामून रशीद का अपना बेटा अब्बास जो मर्व का हुक्मरान था, दिन रात फ़ारसी शेर व अदब की तरक्की के लिए जब वो कोशिशें जो है करता रहता था। इसके साथ साथ इसने दीनी उलूम के लिए भी कोशिशें की, लेकिन दीनी उलूम के लिए बहुत ज़्यादा जो कोशिशें हुई हकीकत में वो इसके उलमा एक इस्लाम ने जो है वो की है, जो उन्होंने इस्लाम के लिए जो है सर अंजाम जो है दिए, जिनकी वजह से उम्मत मुसलमान इनकी हमेशा ममनून और एहसानमंद जो है वो रहेगी है। जैसे आप देखिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इब्न साद, सुफियान और काजी या इमाम अहमद बिन हंबल जैसे मुशाहिरे इस्लाम इसके दौर में मौजूद थे। अगर यूनानी फ़लसफ़ा और हिकमत के असूल एक तरफ मुसलमानों में फ़िक्री इंतशार का बाइस बन रहे थे, तो दूसरी तरफ इन नामवर उलमा और मुहद्दिसीन ने इस्लामी उलूम के इशाअत और तशरीह के लिए जो है भरपूर जो है वो कोशिशें की। मामून की सख्तियाँ भी इनके इज़हार हक़ से न रोक सकी, और वो बदस्तूर अपने मिशन की तकमील में सरगर्म अमल जो है हो रही हैं। इसके अलावा जो है इल्मी महफ़िलों के अलावा जो है मौसीकी की बड़ी बड़ी महफ़िलें और गवैये वगैरह जो है मौजूद रहते थे, जो इन महफ़िलों में अपने कमाल फ़न का मुज़ाहरा करते, और नाचने वाली इनके सुर ताल पे जो है रक़्स जो करती थी। मामून ख़ुद मौसीक़े का माहिर था। इसहाक़ मुसली इसके दरबार का ज़बरदस्त मौसीकार था। दरबारी जो है मौसीकारों को बड़ी कदर व मंज़िलत हासिल थी, और इनको बड़े इनाम व कराम से जो है नवाजा जाता था। अगरचे कि मामून का काफ़ी वक्त जो है वो मुल्क में होने वाले फितनों को ख़त्म करने, बगावतों को ख़त्म करने और सल्तनत में इजाफ़ा करने में सर्फ हुआ, लेकिन ये सारी मसरूफियात इसको इल्म व अदब की सरपरस्ती और फ़रोग़ के रास्ते से न रोक सकी। ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में मामून फ़लसफ़ा की तरफ ज़्यादा माइल हो गया था, और मंगल का दिन इसने फ़लसफ़ाना बहस के लिए रखा हुआ था। ये मजालिस मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और कौम के लोग जो है इनमें हिस्सा लेते थे। खलीफा हर मजलिस में ख़ुद मौजूद रहता, और इल्म के ख़जानों के ट्रांसलेशन के लिए अब्दुल रशीद ने बैतुल हिकमत जो है कायम किया था। मामून ने इसी शोबे को ज़्यादा जो है तरक्की दी, और इस बैतुल हिकमत में मुसलमान, पारसी, ईसाई और हिंदू जो है ट्रांसलेटर जो मौजूद होते थे, जिनका काम फ़लसफ़ा और हिकमत के उलूम से मुतल्लिक़ किताबों के जो है तर्जुमे करना था। एक दफ़ा इसने कैसर रूम को जो है ख़त लिखा कि जो हुक्मा है यूनान के, तो ख़ास तौर पे अरस्तु की जिस कदर भी किताबें हैं रवाना की जाए। ये कुतुब जो है कैसर रूम ने एक मकान में बंद करा दी थी, क्योंकि ईसाइयों के नज़दीक ये उलूम दीन मसीह के लिए ख़राबी का बायस बन रहे थे। कैसर ने फिर जो है मजहबी रहनुमाओं से जो है बातचीत की कि अगर ये कुतुब मुसलमानों को दे दी जाएँ तो ऐसी सूरत में ये कदम मज़हब के ख़िलाफ़ तो नहीं होगा। अरकान सल्तनत और मजहबी रहनुमाओं ने जो है उसको मुकम्मल यकीन दिलाया कि कुछ मुज़ायका नहीं कि फ़लसफ़ा अगर फैला तो ये मुसलमानों के मजहबी जोश को ठंडा कर देगा।
مامون کے اس ذوق علمی کو دیکھ کر دیگر لوگوں نے بھی پھر فلسفہ اور حکمت کی کتب کی توسیع اور اشاعت کے لیے بھی ذاتی کوششوں میں جو ہے وہ مصروف ہو گئے۔ مامون کے عہد میں جو ہے بقراط، افلاطون کی بہت ساری کتب یونانی زبان سے عربی زبان میں ان کو جو ہے وہ ترجمہ جو ہے وہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ یعقوب بن اسحاق کندی عیسائی، یوحنا عیسائی اور اسی طرح بہت سارے جو لوگ تھے وہ جو ہے وہ اس شعبے میں جو ہے منسلک تھے اور ان کی کتابوں کے بھی ترجمے کیے گئے۔ تراجم کے ساتھ ساتھ بیت الحکمت میں فن کتابت کو بھی بے حد فروغ حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ جب مامون کے دورے میں فلسفہ اور منطق کے ساتھ ساتھ علم طبیعیات، فلکیات اور دیگر سائنسی علوم میں بھی بے مثال جو ہے ترقی ہوئی۔ ابو موسیٰ فرحان طبری علم نجوم کا جو ہے ماہر تھا۔ جبرائیل مامون کا ذاتی طبیب تھا اور کئی کتابوں کا مصنف بھی تھا۔ اسی طرح مشہور عالم محمد بن موسیٰ خوارزمی نے جبر و مقابلہ پر ایک اعلیٰ کتاب جو ہے لکھی جس کے اصول آج تک بلا ترمیم و اضافہ جو ہے مانے جاتے ہیں۔ مامون الرشید کا دور اس لحاظ سے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے کہ اس دور میں سائنسی علوم نے ترقی کی اور اس کے نئے نئے انہوں نے تجربے کیے اور مامون ہی وہ پہلا حکمران ہے جس کے دور میں پہلی بار شماسیہ کے مقام پر جو ہے ایک عظیم الشان تجربہ گاہ جو ہے قائم کی گئی اور اس کا انچارج جو ہے یحییٰ بن ابی المنصور اور اسد بن علی اور خالد بن عبد الملک تھے۔ اس کے علاوہ سند بن علی، عباس بن سعید جوری اور دیگر اراضی دانوں کی مدد سے آلات رصدیہ تیار ہوئے اور چاند، سورج، سیاروں اور دیگر اجرام فلکی کے بارے میں معلومات حاصل کی گئیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت جو ہے ریسرچ ہوئی جس میں جو ہے گرہن، مد و جزر اور زلزلوں کے بارے میں بھی مفید معلومات حاصل ہوئیں۔ ایک اور بھی رصدگاہ بنائی گئی جس میں دن اور رات کے بارے اوقات کے بارے میں بھی مختلف معلومات اکٹھی کی گئیں اور رصدگاہ اور آلات رصدیہ کے قیام کے بعد مشہور ریاضی دان محمد بن موسیٰ خوارزمی کی قیادت میں کرۂ زمین کی پیمائش کا کام کا بھی آغاز جو ہے وہ کیا گیا اور زمین کی طول بالغ اور عرض بالغ کو معلوم کرنے کے بعد جب حساب لگایا گیا تو کرۂ زمین کا محیط 24,000 میل جو ہے وہ قرار پایا۔ اور پھر مامون نے اس پہلے تجربے سے حاصل شدہ جو معلومات تھیں ان کی تصدیق کے لیے اس نے ایک اور تجربہ صحرائے کوفہ میں بھی کروایا جس سے پہلے تجربے کی جو ہے وہ تصدیق ہو جاتی ہے۔ عہد مامونی میں ابو الحسن نامی نے جو ہے دوربین کو ایجاد کیا۔ تاریخ انسانی میں یہ پہلی دوربین تھی جو مسلمانوں نے جو ہے تیار کی۔ تو ان کارناموں کی وجہ سے ہم مامون اور رشید کے دور کو جو ہے خلافت عباسیہ کا ایک سنہری زمانہ جو ہے قرار دے سکتے ہیں کیونکہ اس نے اپنے جب اقتدار سنبھالا تو اس نے تمام جو ہے بغاوتوں کو جو ہے اور مخالفین کو جو ہے آہستہ آہستہ جو ختم کر دیا۔ ملک کے حالات پہ اس نے قابو پایا، ملک میں امن و امان قائم کیا، تجارتی طور پہ جو ملک میں ترقی اور اس نے عدل و انصاف قائم کیا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دی بلکہ اپنے افسران کو بھی واضح یہ ہدایت کرتا تھا کہ کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو اور یہ خود بھی جو ہے ملکی حالات سے نزدیک اور دور کے تمام علاقوں سے جو ہے باخبر جو ہے رہتا تھا۔ محکمہ ڈاک تھا، اس کے علاوہ 1700 جو بوڑھی عورتیں تھیں اور اس کے علاوہ واقعہ نفیس خفیہ نفیس جو مقرر کیے ہوئے تھے وہ اس کو ایک ایک لمحے کی ملک کی خبریں جو ہے وہ پہنچاتے تھے تو یہ اپنے تمام معاملات سے باخبر جو ہے رہتا تھا۔ اس کے دور میں جو ہے اس نے انتظام جو ہے اس کا بہت جو ہے اعلیٰ پائے کا تھا اور اس نے جو کونسل آف اسٹیٹ بنائی ہوئی تھی جس میں وہ تمام علاقوں کے لوگ جو ہے شامل ہوتے تھے اور تمام مسائل پہ جو ہے وہ ڈسکس جو ہے کی جاتی تھی اور اس کے دور میں جو ہے بغداد نے علمی اور ادبی تہذیبی طور پہ ترقی کے ساتھ ساتھ ایک تجارتی منڈی کی حیثیت جو ہے یہ اختیار کر گیا تھا۔ اس نے صرف تجارتی معاشی لحاظ سے ترقی نہیں کی بلکہ اس نے شعر و ادب، دینی علوم میں بھی بہت زیادہ اہم کارنامے جو ہے سر انجام دیے ہیں۔ موسیقی کی طرف بھی اس کا بہت جو ہے وہ لگاؤ تھا۔ اس کے علاوہ اس کے دور میں اعلیٰ کتب کے جو ہے ترجمے بھی جو ہے وہ کیے گئے تاکہ لوگ جو ہے دوسرے علوم کو بھی حاصل کر سکے۔ سائنس میں طبیعیات، فلکیات
سائنسی علوم میں اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ ترقی کی، کرۂ زمین کی پیمائش کی، دوربین کی ایجاد جو ہے اسی دور کا جو ہے کارنامہ ہے، اور اس کی ان اعلیٰ کارناموں نے جو ہے خلافت عباسیہ کے عہد کو جو ہے چاند لگانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ تھینک یو۔